السلام علیکم دوستو، جیسا کہ لوگوں کو معلوم ہے، ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا حکم آیا 610 میں کہ اب آپ ہمارے بتائے ہوئے ہمارے بھیجے ہوئے کلام پاک کو، یعنی ہمارے کلام کو آپ دنیا میں عام کیجیے، بتائیے، سمجھائیے، اور لوگوں کو اس کے بارے میں حکم دیا کہ لوگوں کے بیچ میں پہنچائیے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تعلیم کو عام کرنا شروع کیا، لوگوں تک پہنچانا شروع کیا، تو انہی کے خاندان قریش کے لوگ ان کے دشمن بن گئے اور ان کو مارنے کا یوجنا بنا لیا کہ مار ڈالنا ہے، اور بہت ساری بات دشمنی کی بہت ساری بات آئی، اور اتنا پریشان کیا، اتنا تنگ کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اللہ کا حکم ہوا کہ اب آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، وہ 622 میں، اور روانہ ہو گئے سارے لوگ وہاں 22 ستمبر 622 تک پہنچ گئے، اور وہاں جا کر سیٹل کر گئے۔ کہاں کر گئے سیٹل؟ وہ مدینہ میں۔ اس کے پہلے اس کا نام یثریب تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا نام مدینہ رکھا، یثریب سے بدل کے مدینہ منورہ کیا، چمکتا ہوا شہر، اجالا شہر اس کا نام دیا۔ بہرحال جب وہاں پہنچ گئے تو اس کے بعد مشرکین مکہ کو سکون نہیں ہوا، یہ وہاں ظلم کرنے کے لیے وہاں تک پہنچ گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ لوگ کو معلوم ہے کہ کئی جنگ ہوئی، جنگ خندق ہوا، جنگ خیبر ہوا، جنگ بدر ہوا، پر اس نیت سے گئے تھے کہ اسلام کو مٹا دینا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دینا ہے، اور ان کی فوج کو ختم کر دینا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ بیچ میں ان سے لڑائی ہوتی، ان سے لڑائی کافی ہوئی، لوگ جو جاتے تھے حج کرنے کے لیے ان کو مار دیا جاتا تھا، راستے میں لوٹ لیا جاتا تھا، اور پریشان، مطلب یہ کہ ان پر پابندی لگا دی گئی ان لوگوں پر کہ نہیں آ سکتے ہیں حج کے لیے۔ لیکن پھر جب بیچ میں صلح حدیبیہ ہوا 628 میں، 628 میں مارچ کے مہینے میں صلح حدیبیہ ہوا، اس لیے اس کا نام ہے کہ پیس ٹریٹی، ایک مطلب کہ امن کا ایک معاہدہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کو نہیں ماریں گے، یہ شرط ہے، لیکن ساری شرط اسلام کے لوگوں نے مان لیا، لیکن یہودیوں نے نہیں مانا اس کی خلاف ورزی کرتے رہے، اور حتیٰ کہ ظلم کرتے رہے۔ پھر بھی جب برداشت سے باہر ہو گئی اور اب وہ لوگ اس بات کو راضی نہیں تھے، تو پھر اللہ کا حکم آیا کہ تم جا کر اب آپ اپنی فوج کے ساتھ، اتنا آپ کی طاقت ہے کہ جا کے وہاں حج کیجیے، اور حج کرنے میں جو لوگ رکاوٹ ڈالے ان کو ماریے، ان کو حج کیجیے جا کر وہاں اپنے لوگوں کے ساتھ، چاہے اس میں طاقت لگانا پڑے یا جو بھی ہو۔ بہرحال جب حج کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے 630 میں، اور یہ کہا کہ جو لوگ آپ کو روکیں ان کو ماریے، جن لوگوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کیا ان سے بدلہ لیجئے، جن لوگوں نے آپ کو پریشان کیا ان کو سزا دیجئے۔ جب یہ بات لوگوں کو معلوم ہوئی تو اب معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج آ چکی ہے اور قبضہ بھی ہو گیا، تو لوگ بھاگ گئے، بہت سے لوگ وہاں سے۔ لیکن جن لوگوں نے معافی مانگ لیا آ کر، اور اللہ کا یہ حکم تھا کہ جو لوگ اپنے عبادت گاہوں میں ہوں ان کو کچھ مت کیجیے، جو لوگ راستے میں بغیر اوزار کے گھوم رہے ہوں ان کو کچھ مت کیجیے، جو لوگ آپ سے امن چاہتے ہیں ان کو امن دیجیے، اور جو لوگ معافی مانگ دیں ان کو معاف کر دیجیے۔ ایسا ہی ہوا کہ آہستہ آہستہ سبوں کے لوگ آ کے معافی مانگتے گئے اور معاف کر دیا گیا، ملا جلا کر عام معافی ہو گئی، سب لوگ معاف کر دیے گئے۔ اور اس کے بعد لیکن وہاں کے لوگوں نے دشمنی جاری رکھا، معاف کر دیے گئے لیکن جاری رکھا، جس کا نتیجہ ہوا کہ بعد میں پھر کئی فرقہ بنا۔ لیکن اس بیچ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوتے ہیں، جب مکہ میں جاتے ہیں، اور تو دیکھتے ہیں کہ اس میں تالا بند ہے۔ پوچھا کہ تالا کی چابی کس کے پاس ہے؟ تو لوگوں نے بتایا اس میں کہ یہ چابی یہ قریش خاندان کے نہیں، وہ اس کے ایک قبیلہ ہے بنی شعبہ قبیلہ کے ایک فرد ہیں جن کا نام عثمان ابن طلحہ ہے، انہی کے پاس چابی رہتی ہے، وہی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اور وہ بھی وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ تو حضرت علی کو حضور نے کہا کہ ان کو بلا کے لائیے، کہاں ہیں وہ؟
جب ان کو لایا گیا، چابی لی گئی، اسے کہا گیا. تو اب دیکھیں یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر. وہ آدمی ڈر سے بھاگ گیا کہ پتہ نہیں اب اسلامی فوج کیا کرے گی، مار دے گی، معاف کرے گی نہیں کرے گی. تو یہ بھاگ کر وہاں پہاڑی پہ چلے گئے تھے. تو حضرت علی نے ان کو لایا، چابی لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا. تو پوچھا کہ یہ چابی اس کو کون دیکھ ریکھ کرتا ہے؟ تو عثمان ابن طلحہ نے کہا کہ میں اس کا دیکھ ریکھ کرتا ہوں، کیئر ٹیکر میں ہی ہوں، میں اس کو دیکھتا ہوں، میں اس کا حفاظت کرتا ہوں، مینٹین کرتا ہوں. تو حضور نے اپنے حضور کا اخلاق دیکھیے. انہوں نے اس چابی کو وہ عثمان ابن طلحہ کے حوالے کیا اور کہا کہ تم جس طرح اس کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، تم جس طرح اس کی حفاظت اور مینٹین صفائی کرتے تھے، کھولتے تھے، بند کرتے تھے، تم ہی کرو گے. یہ چابی لو، یہ چابی تم رکھو. حضور نے کہا ان کو رکھو، اور یہ خیال رکھنا کہ تا قیامت یہ چابی، کعبہ کی یہ چابی تمہارے پاس رہے گی، یعنی کہ تمہارے خاندان والوں کے پاس رہے گی. اس کو کوئی نہیں بدلے گا. اس وقت تک تمہارے پاس رہے گی جب تک کوئی ظالم بادشاہ آ کر تم سے یہ چابی نہ لے لے. یعنی سمجھیے کہ میسج دیا لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی، اس سے چابی کوئی نہیں لے گا، یہ جو لے گا وہ ظالم ہوگا. یہاں تک کہ جب اس نے دیکھا کہ یہ چابی ہمارے حوالے کر دی گئی، اب بغیر کسی ڈانٹ پھٹکار، کسی مار پیٹ کے، کسی بدلہ کے، کوئی بدلہ نہیں، تو اس نے فوراً کہا اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ایمان میں آیا، پورے خاندان کے ساتھ ایمان میں آیا. حضور نے کہا کہ قیامت تک یہ چابی تمہارے پاس رہے گی. اور ابھی اسی خاندان کے لوگ اسی کو کھولتے ہیں، مینٹین کرتے ہیں. چاہے وہاں کے شاہ بھی آتے ہیں تو وہی کھولتے ہیں، وہی بند کرتے ہیں اس کو. اور یہ بھی کہا کہ اس کا یہ تم ہی دیکھو گے، کوئی دوسرا نہیں دیکھے گا جب تک کوئی ظالم بادشاہ نہ آ جائے اس وقت تک. تو جب انہوں نے ایمان قبول کر لیا پھر ایمان میں داخل ہو گئے. تو یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ اعلیٰ درجہ، کہ انہوں نے اسے یہ بھی نہیں کہا کہ تم ایمان قبول کرو، کہ یہ نہ یہ لگے کہ بدلے میں ایمان قبول کر رہے ہیں. اس نے خود ایمان قبول کر لیا ان کے اخلاق کو دیکھ کر. اور ابھی یہ کعبہ کو جو کھولتے ہیں، کعبہ کے، جی ہاں ابھی جو کعبہ کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں ان کا نام ہے صالح ابن طلحہ ان کا نام ہے، مطلب انہی خاندان کے ہیں. تو اور تا قیامت وہی رہیں گے اگر اللہ نے چاہا تو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم لوگ مانتے رہیں گے. یہ ان کے اخلاق کی بلندی کا ایک ثبوت ہے. اللہ حافظ.